بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی جوائن کیا ہے، میں ان کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج میں آپ کے ساتھ جو قصہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ میرے بہت ہی قریبی عزیز کا ہے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور جو ان کی رہائش تھی وہ فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے شہر جڑا والا میں تھی۔ میرے انکل پیشے کے اعتبار سے ایک بہت ہی اچھے وکیل تھے اور ان کی شخصیت کافی اچھی شخصیت کے مالک تھے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھے، ذہین تھے اور ملنسار بھی بہت تھے۔ قصہ یہاں سے سٹارٹ ہوا کہ ایک دن شب رات کا مہینہ تھا، وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر کہیں جا رہے تھے۔ تو ان کی گلی میں بچے کھیل رہے تھے، یہ پٹاخے پھل جھڑیاں اس کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے بچوں کو بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا پٹاخے نہیں پھوڑیں، بری بات ہے، اور اتنا اچھا دن ہے آپ گھر جائیں اور گھر جا کے اپنا آرام کریں۔ لیکن بچے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ تو شرارتی ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک کسی شرارتی بچے نے ان کے قریب ایک پٹاخہ جلا کر پھینکا، تو انکل نے وہ پٹاخہ اپنے پاؤں کے نیچے مسلنے کے لیے جیسے ہی اس کے اوپر پاؤں رکھا تو پٹاخہ جو تھا وہ اسی ٹائم پھٹ گیا، اور اس کی شدت بھی کافی تیز تھی، تو جس کی وجہ سے انکل کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو گئی۔ وہ پٹاخے کی وجہ سے کچھ وہ پاؤں کے نیچے آنے کی وجہ سے اور اس کی آواز کافی تھی، تو اچانک ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنے جہاں جا رہے تھے وہاں جانے کا پروگرام کینسل کیا اور واپس اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ گھر آ کر بھی ان کی طبیعت جو تھی نا وہ کافی خراب ہو گئی، ان کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا ان کے سر میں کافی درد شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ شاید ویسے ہی ہو گیا ہوگا، میں آرام کر لوں گا تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر، لیکن ان کا وہ جو درد تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور وہ درد ان کا اب سینے کی طرف بھی بڑھنے لگا اور ان کے سینے میں شدید تکلیف ہونے لگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، تو وہ اپنے معالج کے پاس گئے، اپنے ڈاکٹر کے پاس گئے، اس کو دکھایا، تو اس نے تو وقتی ان کا بلڈ پریشر چیک کیا، بلڈ پریشر ان کا کافی اس ٹائم ہائی تھا، تو انہوں نے ان کو دوائی دی اور ان کو کہا کہ آپ آرام کریں۔ وہ دوائی لے کے اپنے گھر آ گئی، لیکن وہ جو ان کی طبیعت وہ سنبھلی نہیں 2 سے 3 دن۔ تو پھر جب انہوں نے بڑے ہاسپٹل جا کر ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے۔ ان کو تو بڑا ہی وہ ہوا کہ مجھے تو کبھی بھی ہارٹ کی تکلیف نہیں ہوئی یا محسوس نہیں ہوئی۔ خیر، انہوں نے کہا کہ چلیں اچھا علاج کروائیں گے اس کا کچھ۔ جیڑا والا ایک چھوٹا سا شہر ہے اور وہ کافی مشہور وکیل ہیں وہاں کے، تو اسی طرح باتیں آپس میں ہوتی تو کسی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اسی شہر میں کوئی ایک ولی بابا ہیں تو وہ جنوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے مذاق سمجھا اس بات کو، لیکن جو وہ شخص تھا اس نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کافی سارے لوگوں کا علاج کیا ہے، تو آپ اگر مناسب سمجھے تو آپ وہاں جا کر ان سے مل سکتے ہیں اور اپنے جو ہے رپورٹس ان کو دکھا دیں۔ جب وہ گھر آئے انہوں نے اپنی بیگم سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے تو فوراً ہی منع کر دیا کہ نہیں، آپ آرام سے ڈاکٹر سے علاج کروائیں، ہمیں کیا پتہ کون جن ہے، کیا مسئلہ ہے، کیسے لوگ ہیں، اور وہ فراڈیا نہ ہو، وہ جو کہہ رہے ہیں جن کے پاس جانے کا۔ تو انہوں نے یہ ذکر اپنے بڑے بھائی سے بھی کیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو چلتے ہیں، چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر وہ دونوں بھائی 2 دن کے بعد، اور وہ اپنے ایک کزن کے ساتھ، جو بتایا گیا تھا وہ ولی بابا کا حجرہ یا جگہ،
تو وہ لوگ وہاں پر گئے اور وہ شخص نے کہا تھا کہ آپ اپنی تمام رپورٹس اپنے ساتھ لے کر جائیے گا، جو کہ آپ نے رپورٹس کروائی ہیں جس میں آپ کو ڈائگنوز ہوا ہے کہ آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ تو وہ اپنی تمام رپورٹس لے کے جب ان کے حجرے پہ پہنچے تو ایک چھوٹا سا کمرہ کہہ لیں تو اس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اور چہرہ بھی اس کا کافی نورانی تھا اور دیکھنے میں بھی وہ ایک اچھا انسان لگ رہا تھا۔ خیر، میرے انکل، ان کے بھائی اور ان کے کزن وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے اپنی ساری جو رپورٹس تھیں ان کو دکھائی اور ان سے کہا کہ ہمیں کسی نے بتایا تھا آپ کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا جی ایسا ہے، میں جنوں کے ذریعے علاج کرواتا ہوں، لیکن آپ پہلے اس بات پہ بالکل ایگری ہو جائیں کہ آپ نے کروانا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ علاج آپ کے گھر میں آ کے کرے گا۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو تھوڑے سے گھبرا گئے کہ جن اور میرے گھر پر آ کر، تو انہوں نے کہا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح عام آپریشن ہوتے ہیں ہارٹ کے، اسی طرح آپ کا آپریشن وہ کریں گے، اور وہ جنوں کی پوری ٹیم آ کر، یہ کہ جن ڈاکٹر وہ آ کر آپ کا علاج کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے گھر میں مشورہ کر لوں اپنی بیگم سے، بچوں سے، تو یہ کہ پھر میں آپ سے رابطہ کروں گا۔ تو جب یہ واپس آ رہے تھے راستے میں انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی جان مجھے تو یہ کوئی فراڈ لگ رہا ہے۔ تو ان کے بھائی نے کہا نہیں، مجھے تو دیکھنے میں تو بندہ صحیح لگ رہا ہے، باقی اگر آپ نے ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے، اور وہاں کا خرچہ بھی بہت زیادہ تھا، اور یہ بات جو ہے وہ آج سے تقریباً 20-21 سال پہلے کی ہے۔ تو میرے انکل نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کروا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، باقی اللہ مالک ہے۔ خیر، یہ لوگ جب گھر پر آئے تو میرے انکل نے اپنی وائف سے بات کی اور انہیں تمام بات بتائی کہ اس طرح وہ جو ہیں ولی بابا، انہوں نے بتایا ہے کہ جنوں کی ٹیم آئے گی اور وہ آپ کا علاج، آپ کا ہارٹ کا جو آپریشن ہے وہ آپ کے گھر میں ہی کرے گی۔ تو میری جو آنٹی ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ڈر گئیں، انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دوں گی، آپ ایسا کیجئے کہ آپ ڈاکٹر سے ہی علاج کروائیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ خدا نخواستہ اگر وہ لوگ جن ہیں یا وہ آتے بھی ہیں تو ہمیں یا ہمارے گھر والوں کو، کسی اور کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ خیر، میری آنٹی نے تو ان کو منع کر دیا، لیکن میرے جو انکل ہیں ان کے بڑے بھائی نے ان سے کہا کہ آپ میری جو مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کروا لیجئے۔ خیر، 2-4 دن تو یہ لوگ بالکل ہی خاموش رہے، لیکن انکل کی طبیعت جو تھی وہ تھوڑی خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر کی دوائی تو وہ اپنی مسلسل کھا ہی رہے تھے، لیکن ان کی جو طبیعت تھی نا وہ سنبھل نہیں رہی تھی۔ پھر انہوں نے فیصلہ آخرکار یہی ہوا کہ ولی بابا کے جن ڈاکٹر سے ہی علاج کروائیں گے۔ پھر وہ لوگ ایک دن واپس ان کے آستانہ یا حجرہ جو بھی کہہ لیں ان کے گھر گئے، اور ان سے پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ ایگری ہیں، تو ہم آپ کے ڈاکٹر جن سے یہ علاج کروانا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو جب ٹائم بتاؤں گا تو اس ٹائم پہ آپ نے اپنے جو جہاں بھی جس کمرے میں بھی آپ علاج کروانا چاہتے ہیں اس کمرے میں آپ اور آپ کا کوئی ایک بندہ، چاہے وہ آپ کے بھائی ہوں یا جو بھی ہو، ایک بندہ آپ کے پاس ہوگا، اور آپ 2 اس کمرے میں اکیلے ہوں گے، اور گھر میں دوسرا کوئی فرد نہیں ہوگا۔ اپنے تمام گھر والوں کو آپ لوگ اس دن کہیں اور شفٹ کر دیجیے گا، کیونکہ ہمارے جو بھی ڈاکٹر آئیں گے وہ نہیں چاہتے کہ ان کی موجودگی میں کوئی اور بھی وہاں پر ہو۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی تمام فیملی کو کہیں بھیج دیجیے گا، اور میں آپ کو بتا دوں گا، آپ نے اپنے تمام گھر کے دروازے، کھڑکیاں اگر آپ چاہیں تو بند کر لیجیے گا، لیکن جس کمرے میں آپ علاج کروانا چاہتے ہیں اس کمرے کی ایک کھڑکی اور ایک دروازہ اس کو کھلا رکھیے گا، اور آپ لوگ اپنے کمرے میں ہی ویٹ کیجیے گا۔ وہ جب آئیں گے تو آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا، اور ایسا بندہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو دل کا مضبوط ہو، جو کہ ڈرے نہیں۔ میرے انکل نے کہا کہ ٹھیک ہے۔
وہ لوگ گھر آ گئے اور ان کو 3 دن کے بعد کا ٹائم دیا گیا تھا۔ میرے انکل نے آ کے میری آنٹی سے کہا کہ آپ لوگ کل دوسرے دن آپ لوگ میرے بڑے بھائی کی طرف شفٹ ہو جائیے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ گھر میں کوئی اور بھی ہو۔ صرف ان کو چاہتے ہیں کہ گھر میں صرف 2 بندے ہوں، ایک جس کا علاج ہوگا اور ایک دوسرا جو اس کے ساتھ ہوگا، ہیلپر ہوگا، جو ان کی دیکھ بھال کرے گا۔ خیر میری آنٹی بڑی مشکلوں سے مانی اور پھر وہ لوگ اپنے بڑے بھائی کی طرف چلے گئے اور میرے انکل اور ان کے بڑے بھائی اس گھر میں رہ گئے۔ تیسرا دن تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مغرب کے بعد ڈاکٹر کی ٹیم آئے گی اور آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے گا کہ آپ کسی ڈاکٹر سے ہی علاج کروا رہے ہیں۔ یہ اپنے دل میں بات بالکل بھی مت لائیے گا کہ کوئی جن ہے یا کوئی خوف آپ کو آئے گا، کیونکہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ خیر میرے انکل کو تھوڑا بہت ڈر تو تھا، لیکن اب وہ فیصلہ تو کر چکے تھے کہ انہوں نے جنوں سے علاج کروانا ہے۔ تو پھر وہ مغرب سے پہلے انہوں نے ماشاءاللہ اپنی نماز پڑھی اور اپنے بیڈ پر آ کے لیٹ گئے، اور ان کے بڑے بھائی اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جو اپنے تھوڑا بہت دل میں ڈر تھا اس کو اپنی باتوں سے وہ لوگ کم کرنے لگے۔ خیر ان کے بڑے بھائی نے ان کو بہت تسلیاں دیں اور انہیں کول ڈاؤن کیا کہ نہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، باقی اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ پھر مغرب سے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد جو انہوں نے ایک کھڑکی اور ایک دروازہ کھلا رکھا ہوا تھا، تو اچانک ہی ان کی وہ جو کھڑکی تھی اس پہ ہلکا سا کھٹکا ہوا اور کھڑکی بند ہو گئی اور دروازہ آرام سے کھلا، جیسے کہ کوئی اندر داخل ہوا ہو۔ اور جیسے ہی ان کو محسوس ہوا کسی کے اندر داخل ہونے کا، تو پورے کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو تھی جو کہ آج سے پہلے انہوں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ پورا کمرہ اس خوشبو سے معطر ہو گیا اور میرے انکل اس خوشبو کے زیر اثر ہو گئے کہ اتنی اچھی خوشبو تھی کہ ان کو وہ خوشبو سے بڑا ہی اطمینان ہوا، اور پھر ان کو ایک بہت ہی بھاری سی آواز میں السلام علیکم کہا گیا اور ان کا نام لیا گیا کہ مرزا طاہر بیگ آپ میرے پیشنٹ ہیں، آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں، میں آپ کا ڈاکٹر ہوں اور اللہ کے حکم سے میں آپ کا علاج کروں گا، آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد انکل اور ان کے بڑے بھائی کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں ان 2 کے علاوہ 3 سے 4 لوگ اور بھی موجود ہیں۔ اور پھر میرے انکل کو جیسے کہ ہاسپٹل میں بے ہوشی کا کہہ لیں کہ انجیکشن لگایا جاتا ہے، یا پورا اسی طرح سے ان کو بے ہوش کیا گیا، اور ان کا آپریشن تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے چلا، اور ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے بس اللہ کا نام لیتے رہے اور تسبیح کرتے رہے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ مجھے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کمرے میں کوئی ادھر سے ادھر کوئی چیزیں، کسی چیز کی آواز، اس طرح۔ اور تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد ان کو پھر ایک آواز آئی، اللہ حافظ، اللہ کی امان میں، یہ کہہ کے دروازہ اور کھڑکی کھلی ہے، اور کمرہ جو خوشبو سے مہکا ہوا تھا وہ خوشبو اچانک ہلکی ہلکی ختم ہونی شروع ہو گئی۔ اور جو میرے انکل کے بھائی تھے انہیں پتہ چل گیا کہ جو ڈاکٹر ہیں، وہ جن ڈاکٹر ہیں وہ لوگ یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اور میرے انکل کچھ دیر کے بعد
وہ اٹھے ہیں اور انہوں نے اپنے بھائی کو آواز دی ہے اور ان کو اپنے پاس بلایا ہے، اور وہ کہنے لگے کہ بھائی جان میرے سینے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے یہاں سے کچھ کٹا ہے یا کچھ ایسا ہوا ہے، لیکن بظاہر وہ بالکل ٹھیک جگہ تھی، وہاں کچھ بھی ایسا نشان یا کچھ بھی نہیں تھا، بالکل صحیح جگہ تھی۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل مجھے وہی بے ہوشی کا جو دوائی ہوتی ہے اس کی حمک آ رہی ہے، اور پھر مجھے جیسے کہ میں بے ہوش تھا ایسا مجھے لگا۔ اور پھر انہوں نے اپنے بھائی سے بھی پوچھا کہ بھائی جان آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگا ہے کہ جیسے کہ 3 سے 4 لوگ آئے ہوں، اور کہہ رہے کافی دیر تک میں اس سائڈ پہ بیٹھا رہا ہوں اور مجھے کمرے میں سے کچھ آوازیں بھی آتی رہی ہیں کہ مطلب جیسے کہ واقعی آپریشن ہی ہو رہا ہے۔ اور پھر 3 دن تک ان کی جو میرے انکل کے سینے میں وہ تکلیف رہی جیسے کہ آپریشن کی ہوتی ہے۔ اور پھر اگلے دن جب میری آنٹی اور ان کے بچے گھر واپس آئے تو انہوں نے انکل سے مطلب پوچھا، تو انہوں نے سب یہی بتایا کہ جیسے کہ ایک ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بالکل ایسا ہی میرا ٹریٹمنٹ ہوا، اور مجھے تکلیف بھی محسوس ہوئی، اور میں نے ایسا لگا کہ جیسے مجھے بے ہوش کرنے کا انجیکشن یا جو آکسیجن وہ دی گئی اس سب کی بھی مجھے ہر چیز مجھے محسوس ہوئی، اور پراپر ہی میرا جیسے ہارٹ کا آپریشن ہوا۔ اور پھر میرے انکل نے 1 سے 1.5 ہفتے تک مطلب اپنے گھر میں آرام کیا، اور پھر وہ اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کرنے لگے۔ پھر ایک دن ان کے بھائی نے کہا کہ کیوں نہ ہم لوگ اس چیز کو پروف کریں کہ واقعی میں انہوں نے آپ کا آپریشن کیا ہے یا نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں اور پھر دوبارہ سے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس میں پتہ چلے گا کہ آیا کہ ہمارا یہ آپریشن ہوا ہے یا نہیں۔ پھر انہوں نے وہاں جا کے جب ٹیسٹ کروائے تو اس میں ان کا ایسا کچھ بھی نہیں آیا، مطلب وہ بالکل پرفیکٹ تھے۔ الحمدللہ سے ان کا جو آپریشن تھا وہ کامیاب تھا، جس سے ان کو پتہ چلا کہ اب وہ ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے، ماشاءاللہ سے بالکل نارمل تھے۔ ڈاکٹر بھی حیران تھا کہ میں نے کچھ دن پہلے ہی آپ کو ڈائگنوز کیا تھا کہ آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی دوائی استعمال کی ہے تو اس سے انہوں نے ان کو نہیں بتایا کہ ہم نے اس طرح نہیں، کوئی ڈاکٹر تو وہ مذاق اڑاتا، وہ کہتا ہے کہ آپ آج کے دور میں رہ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں بے وقوفوں والی، اگر جن ڈاکٹر ہی ہوتے تو پھر ہم ڈاکٹروں کی کیا ضرورت تھی۔ خیر انہوں نے ان سے ایسی کوئی ذکر نہیں کیا، اور پھر وہ لوگ گھر آ گئے، اور گھر آ کے انہوں نے اپنی بیوی سے سب سے ذکر کیا کہ ہاں بھی بالکل صحیح ہے، جس چیز کو ہم لوگ ایسے ہی سمجھ رہے تھے وہ ٹھیک تھا، اور واقعی جنہوں نے میرا علاج کیا ہے اور میں کافی بہتر ہوں۔ پھر ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ چلو ہم ولی بابا کے پاس بھی جاتے ہیں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو پھر وہ ان کے پاس بھی گئے اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو ولی بابا نے کہا کہ میں بھی بہت کم لوگوں کو مطلب جنوں کا مطلب علاج کرواتا ہوں، نہیں تو میں بھی زیادہ وہ نہیں کرتا، لیکن آپ لوگ کسی کے ریفرنس سے آئے تھے تو اس وجہ سے، اور وہ میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں، وہ جو جن ہیں میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور میرے بہت کام آتے ہیں، اور میں اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ میرے انکل نے ان سے کہا کہ آپ میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کیجیے گا، کیونکہ انہوں نے ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا ان کے علاج کا۔ جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے فی سبیل اللہ ان کا علاج کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جن کہتے ہیں ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، ان کو کچھ چاہیے نہیں ہوتا، انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کا آپریشن کیا۔ اور پھر ولی بابا نے بھی کہا کہ مجھے بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے انکل ان کو کچھ نذرانہ دینا چاہتے تھے، جس کا انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، صرف آپ ہمیں دعائیں دیجیے، ہمیں ان چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر میرے انکل تقریباً اس کے اپنے ہارٹ کے آپریشن کروانے کے بعد تقریباً 5 سے 6 سال تک زندہ رہے۔ اس کے بعد ان کا جو تھا جو انتقال ہوا وہ شوگر کی وجہ سے ہوا،
ویسے ہارٹ کا تو ان کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، وہ شوگر پیشنٹ بھی تھے، تو اس سے ان کا جو تھا ڈیتھ ہوئی تھی، یہ باقی اللہ کی رضا تھی جو بھی تھا، لیکن ہارٹ کے وہ پیشنٹ نہیں رہے تھے۔ میرا آپ لوگوں کے ساتھ یہ قصہ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا، بتانے کا یہ تھا کہ آج کے دور میں بھی ہم جو برے جنات ہوتے ہیں، جو شریر جنات ہوتے ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت نیک اور پڑھے لکھے جن بھی ہیں جو آج کے دور میں ہیں، اور جو انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جن ہمیں تنگ ہی کرے، اچھے جنات بھی ہیں، جیسے اچھے انسان برے انسان ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اچھے اور برے جنات ہیں۔ اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا یہ قصہ ضرور پسند آئے گا، اور اپنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میرے اس قصے کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔